میری طرح بہت سے مسلمان اب بھی قیام پاکستان کو غلطی سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان اور ہندوستان ایک حقیقت بن چکے ہیں اور ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں اور ایسے کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں جن سے ہم اچھے پڑوسی اور دوست بن سکتے ہیں۔ نہ ہندو ایول ہیں نہ مسلمان ایول ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں مذہب میں کسی کے خلاف کوئی برائی نہیں ہے۔ ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے پہلی بار ہندوؤں میں یہ خیال آیا کہ مسلمان اپنے آپ کو ہندوستانی نہیں سمجھتے اور ایک الگ قوم تصور کرتے ہیں۔ ٹو نیشن کی بنیاد یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان ایک الگ قوم ہے جو ساتھ نہیں رہ سکتی، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ دونوں ایک ساتھ 1000 سال سے رہ رہے تھے اور مزے میں رہ رہے تھے۔ تو یہ انگریزوں کی ڈیوائیڈ اینڈ رول والی چال تھی جس میں پہلے مسلمان پھنسے اور بعد میں ہندو بھی پھنس گئے۔ مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو ایک برتر قوم سمجھتے رہے اور ماضی کی شان و شوکت اور قصوں میں کھوئے رہے۔ ان کا محبوب مشغلہ شاعری، مقدمہ بازی، کبوتر بازی اور شطرنج جیسی چیزوں پہ صرف ہوتا۔ یورپ میں رینیسنس کے بعد ہونے والے 17ویں اور 18ویں سینچریز میں جو سائنسی، علمی، پولیٹیکل، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوئی، اس سوچ کی پہنچ ہندوستان کے مسلمانوں تک نہیں پہنچی، اور مسلمانوں کے نزدیک ایسے بھی سائنسی ایجادات ایک شیطانی چرخہ تھیں، یا ان کو شروع میں سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ ڈیموکریسی ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا مارجن بھی دینا پڑے گا، کیونکہ 1900 کے بعد اتنی ساری چیزیں دنیا میں اتنے تغیرات آئے۔ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اسپینش فلو ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، امریکہ میں اکنامک کولیپس ہوا، اور یہ تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے جتنی سیاسی سوجھ بوجھ کی ضرورت تھی وہ عام لوگوں میں نہیں تھی۔ اب آئیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ ٹو نیشن کی تھیوری کی اوریجن کہاں سے ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر آغا خان نے شروع کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چودھری رحمت اللہ صاحب جو ایک مسلم انڈین اسٹوڈنٹ تھے، لندن میں پڑھتے تھے، ان کے بارے میں پہلے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا لفظ سب سے پہلی بار استعمال کیا اور ایک پمفلٹ چھاپا جس میں پاکستان کا نقشہ تھا۔ یہ 1933 کی بات ہے، لیکن اس سے بہت پہلے ایک ہندو مہاسبھا کے صدر تھے لالا راجپت رائے۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جو ایک اخبار ٹریبیون میں 14 دسمبر 1924 کو چھپا، جس میں انہوں نے لکھا ہے India shall be bifurcated into Hindu and Muslim states. Muslim states includes the Pathan province, Western Punjab, Sindh and East Punjab. تو اوریجن اس کی جو بھی ہو، اس کو جناح صاحب نے پکڑا اور آگے بڑھایا۔ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہوتی ہے، گرے تھنکنگ پہ لوگوں کی توجہ کم جاتی ہے، یا تو کوئی انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جناح صاحب یا مسلم لیگ کی پولیٹیکل غلطیوں کے اوپر توجہ کم دی جاتی ہے، اور اس کا میں ایک آج جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کانگریس کا جائزہ لیں تو آپ کو بڑے بڑے کئی لیڈر نظر آئیں گے جو تقریباً ایکولی ہم پلہ تھے۔ اگر آپ پولیٹیکلی ان کا ویٹیج کنسیڈر کریں تو گاندھی جی کو ہائپوتھیٹیکلی آپ 20 نمبر دیتے ہیں، نہرو کو 19 دیتے ہیں، آزاد اور پٹیل صاحب 18 تھے۔ لیکن مسلم لیگ میں جناح صاحب کو اگر آپ 20 دیتے ہیں تو جو نیکسٹ لیڈر تھے ان کمانڈ ان کا نمبر 5 بنتا ہے، اور باقی ریسٹ آف دا لیڈر جو تھے ان کے پوائنٹس 5 سے بھی کم بنتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ایک انتہائی بڑی بدقسمتی تھی کہ 10 کروڑ مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ایک آدمی کے ہاتھ میں آ گیا، جس کے سامنے کسی کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ بول سکے۔ یہ ایک اور بدقسمتی تھی کہ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان کا بدقسمتی سے زیادہ تر کا 30s میں اور پھر 40s میں انتقال ہو گیا۔ میں ان لوگوں کے نام لینا چاہوں گا، اور پہلی شخصیت جس کی میں بات کرنا چاہوں گا وہ تھے مختار انصاری صاحب۔ مختار انصاری ایک سرجن تھے انگلینڈ میں، اور ان کے نام پہ ایک سرجیکل یونٹ بھی تھا ہیمر اسمتھ ہاسپٹل لندن میں، انصاری یونٹ کے نام سے، جو آج بھی قائم ہے۔ دہلی میں انصاری روڈ ہے جو ان کے نام پہ ہی قائم ہے۔ وہ گاندھی جی کے بہت قریبی دوست تھے، اور گاندھی جی جب بھی دہلی آتے وہیں قیام کرتے۔ اس کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر،
مولانا شوکت علی بی اما ان کا انتقال ہو گیا، حکیم اجمل خان کا انتقال ہو گیا، مولانا عبد الباری فرنگی محلی کا انتقال ہو گیا۔ 47 میں جو راجہ صاحب آف محمود آباد تھے ان کے والد راجہ صاحب کا انتقال ہو گیا، سر شاہ محمد سلیمان کا انتقال ہو گیا، سر علی امام اور حسن امام بڑے مشہور بیرسٹر گزرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں جو انڈین پاک سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑا بیرسٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ حسن امام صاحب تھے۔ اس کے بعد پنجاب میں سر محمد شفیع تھے جو بہت بڑے لیڈر تھے۔ پنجاب میں یونینسٹ گورنمنٹ کی حکومت تھی اور سر سکندر حیات کا 1942 میں انتقال ہو گیا۔ جب تک ان کی حکومت پنجاب میں تھی مسلم لیگ کا اتنا کوئی زور نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سندھ میں اللہ بخش سومرو صاحب جو کہ 2 بار چیف منسٹر رہ چکے تھے، ان کا 1943 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کو ایکچولی کسی نے قتل کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم ایکسٹریمسٹ یا مسلم لیگیوں نے کیا۔ وہ کمپلیٹلی اگینسٹ تھے پاکستان کے، اور انہوں نے دہلی میں ایک کانفرنس بھی کی تھی پاکستان کے خلاف، اور اگر وہ زندہ رہتے تو پاکستان کی ریزولوشن پاس ہونا بڑا مشکل تھا۔ دوسرے پوائنٹ جس پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ قائد اعظم یا محمد علی جناح صاحب کی مولانا آزاد کی حیثیت سے انکار اور ان کا مذاق اڑانا، ان کو شو بوائے کہلانا، ان سے ہاتھ ملانے سے گریز کرنا، اس ٹیبل پہ نہ بیٹھنا جہاں وہ بیٹھتے تھے۔ مولانا آزاد کی حیثیت میرے نزدیک جب میں تاریخ کا جائزہ لیتا ہوں تو پچھلے 1000 سال میں ان کے سے بلند مرتبہ یا زیادہ معلومات کا سمندر کسی اور کو نہیں پاتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اتنا نالجبل مسلم ہسٹری میں گزرا ہے جتنا مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ وہ امام الہند بھی تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، انگریزی بھی جانتے تھے، فرینچ بھی جانتے تھے، اور وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ علم کا سمندر ہیں۔ میں اگر دیکھتا ہوں تو شاید امیر خسرو ان کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تو میں کسی مسلمان شخصیت کو نہیں دیکھتا ہوں۔ بہرحال اب دوسرے پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں۔ جناح صاحب کی پرسنالٹی انسان سے زیادہ ایک دیوتا کے لیے موضوع تھی۔ وہ اگر دیوتا ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ان میں الاسٹیسٹی نام کو نہیں تھی، ان کی ہندوستانی تہذیب، موسیقی، رکھ رکھاؤ سے کوئی آگاہی نہیں تھی، نہ ان کو ہندوستانی زبان آتی تھی۔ مثال کے طور پہ ہندوستانی تہذیب میں لوگ زمین پہ بیٹھتے ہیں، وہ کبھی زمین پہ نہیں بیٹھے۔ کانگریس سے ان کے اختلافات اسی وقت شروع ہوئے جب پنڈت گاندھی انڈیا واپس آئے اور انہوں نے کانگریس کو ایک ایلیٹ پارٹی سے ایک عوامی پارٹی کی شکل دی۔ اگر آپ تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو لگتا ہے کہ آخر میں یہ تمام بڈھے لیڈر گاندھی، نہرو، جناح، یہ لوگ بالکل بچوں کی سی حرکتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے تک کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کے سیاسی اختلافات ذاتی دشمنیوں میں بدل چکے تھے۔ جناح صاحب پاکستان بنانا چاہتے تھے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس پڑوسی ملک کی سرحدیں کہاں سے ملیں گی، ایران اور افغانستان سے۔ نہ کبھی انہوں نے ایران اور افغانستان میں کسی کو کانٹیکٹ کیا، نہ ان ملکوں کا دورہ کیا، نہ ان کے لیڈروں سے ملے، اور اسی وجہ سے افغانستان جب پاکستان بنا ہے تو یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی شرکت کے خلاف افغانستان نے اس کو ویٹو کیا۔ جناح صاحب نے کبھی کوئی کتاب یا یادداشت تحریک پاکستان پہ نہیں لکھی۔ جب وائسرائے ماؤنٹ بیٹن نے پنجاب اور بنگال کو تقسیم کا مطالبہ کیا تو ان کو یہ چیزیں ہرگز نہیں ماننی چاہیے تھیں اور دوبارہ کیبنٹ پلان پہ ریورس کر جاتے، اور ان کو اس کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ بقول ان کے خود انہیں ایک ٹرنکیٹڈ اینڈ ماؤتھ ایٹن پاکستان ملا، تو بھائی ایسے پاکستان کا کیا فائدہ تھا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنا ووٹ انہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ پنجاب اور بنگال تقسیم ہو جائیں، وہ ہندوستان کی وحدانیت کے اندر اپنا ایک اپنے حقوق چاہتے تھے، اور ان کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پنجاب اور بنگال تقسیم ہو جائیں گے یا 2 ملک میں پاسپورٹ اور ویزا ہو جائے گا اور لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں سکیں گے اور اس طرح سے تعلقات نفرتوں میں بدل جائے گی۔ بہت سارے ہندو مسلمانوں کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہندوستان میں مسلمان رہ گئے کہ وہ ہندوستان کی تقسیم کے ذمہ دار ہیں۔
تو یہ بتانا مقصود ہے کہ 1935 انڈین ایکٹ کے گورنمنٹ ایکٹ کے تحت جو الیکشن ہوئے اس میں الیکشن کی بنیاد 1 پرسن 1 ووٹ نہیں تھی، بلکہ اٹ واز اے سلیکٹڈ انفرینچائزمنٹ، اور اس ووٹ ڈالنے کے لیے جائیداد، دولت اور ایجوکیشن ضروری تھی، اور صرف 10% عوام ووٹ ڈالنے کے لیے وہ ایلیجبل تھے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنا ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ پنجاب اور بنگال تقسیم ہو جائیں اور 2 الگ الگ ملک بن جائیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاسپورٹ اور ویزا ہو جائے گا اور 2 وہ الگ الگ ملک بن جائیں گے جہاں وہ ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکیں گے۔ تصور کریں کہ اگر پنجاب اور بنگال تقسیم نہیں ہوتے تو پاکستان کا کیپٹل کلکتہ ہوتا، کیونکہ کلکتہ جو ہے وہ سب سے بڑا شہر پاکستان میں ہوتا۔ جناح صاحب نے پرنسلی اسٹیٹس کا معاملہ بھی ادھورا چھوڑ دیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ تمام مسلمان ریاستیں جو پاکستان کے حدود میں تھیں یا پاکستان سے ملحق کانٹیجیس علاقوں میں تھیں، ان کو وہ پاکستان میں انکلوڈ کرنے پہ انسسٹ کرتے، اور ہندو ریاستیں ہندوستان کا حصہ بنتیں۔ اس طرح پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سب سے بڑا تنازع کشمیر جنم نہ لیتا، مگر جناح صاحب ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کی ہر بات مانتے چلے گئے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایکچولی بازی جناح صاحب کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ تقسیم ہند کا جو فارمولہ 3 جون کو پیش کیا گیا تھا وہ وی پی مینن اور جواہر لال نہرو کے ذہن کی پیداوار تھی، اور اس میں جناح صاحب کے مشوروں کو شامل بھی نہیں کیا گیا تھا۔ وہ منصوبہ ان کے سامنے ماؤنٹ بیٹن نے پیش کیا اور ان سے کہا کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، اور ان سے کہا کہ نیکسٹ میٹنگ میں، ایون اگر دوسرے روز ایک بڑی میٹنگ ہونے والی تھی، اس میں آپ نے ہاں کہنا ہے ورنہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ ہاں نہیں بھی کہہ سکتے تو اپنا سر نوٹ کر دیں۔ تو جناح صاحب ایک ایسے پوزیشن میں کارنر میں چلے گئے تھے جہاں وہ ایک طرح سے irrelevant ہو گئے تھے، اور وہ اس میں خود ہی پہنچے اس حد تک۔ ان کو بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے بنیادی حقوق کی گارنٹی ہندوستان میں ہی رہ کر لینے کی اچیومنٹ کرنا چاہیے تھا، ان کا بنیادی نقطہ نظر پاکستان کا حصول بن گیا۔ آخر میں تو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو مسلمانوں کے مفاد حاصل کرنے سے زیادہ پاکستان کے قیام میں دلچسپی ہے۔ جناح صاحب کیبنٹ مشن کے پلان کے خاتمے کے بعد 46 میں انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں اگست 1946 میں ایک بڑے پیمانے پہ ہندو مسلم فسادات ہوئے، جس کا کافی حد تک جس کی رسپانسبلٹی مسلم لیگ میں پر جاتی ہے۔ اس میں 6000 لوگ مارے گئے تھے، 30,000 لوگ زخمی ہوئے، اور اس سے انگریز یہ تو قائل ہو گئے کہ ہندو مسلمان الگ قوم ہیں، لیکن فسادات کی بنیاد پڑ گئی۔ یہاں پہ میں ایک اور پوائنٹ اٹھانا چاہوں گا کہ جناح اور اقبال دونوں کے دادا ہندو تھے، یہ لوگ کنورٹڈ مسلم تھے، اور ان کے کنورٹ ہونے کے بعد ہندوؤں نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ تو اگر آپ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس حادثے کا بھی ان کے خیالات پہ اثر پڑتا ہے۔ جناح صاحب کی فیملی گجرات سے مائیگریٹ کر کے کراچی آ گئی، اقبال کی فیملی کشمیر سے مائیگریٹ کر کے سیالکوٹ آ گئی۔ تو یہ دونوں خاندانی مسلمان اس لحاظ سے نہیں تھے، اور انڈائریکٹلی بھی اس کا اثر ان کے سوچ پر پڑ سکتا ہے۔ جناح صاحب نے ریلیجن کو ایز اے پولیٹیکل ویپن کے طور پہ استعمال کیا۔ مذہبی حلقوں میں وہ کہتے کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہوگی، لبرل حلقوں میں کہتے کہ پاکستان ایک لبرل ڈیموکریسی ہوگی۔ مسلم لیگ نے ایک نعرہ ایجاد کیا تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ اس نے مسلمان ووٹروں کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو مسلم لیگ کو ووٹ دیں، ورنہ ان کی مسلمانیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ 46 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو 100% ووٹ مدراس سے ملے۔ آخر مدراس کے مسلمانوں کو پاکستان بنانے میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، ان کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ تو تمام لیڈروں کے بشمول جناح صاحب کے
اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ پارٹیشن کے بعد اس قدر خون خرابہ ہوگا۔ چنانچہ جناح صاحب نے پاکستان بننے کے بعد 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا، "وی اچیو پاکستان پیسفلی اینڈ بائی مینس آف این ایوولوشن آف گریٹ پاسبل کیریکٹر۔ He had no idea what was to come next. About 1.2 million people died. Biggest migration in human history took place, and there was so much destruction of property and human lives." پاکستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کی آخری کانفرنس دسمبر 1947 میں ہوئی، جس میں انڈیا سے بھی ڈیلیگیٹ آئے، اور جناح صاحب نے انڈیا سے آنے والے ڈیلیگیٹ سے کہا کہ اب پاکستان اور ہندوستان بن چکے ہیں، آپ ہندوستان کے وفادار شہری بن کر رہے ہیں۔ اس پر ان ڈیلیگیٹس نے کہا کہ آپ خود ہندوستان کے وفادار شہری بن کر کیوں نہیں رہے 1947 سے پہلے۔ اس کے بعد یہ لیڈران جناح صاحب کو گالیاں بکتے ہوئے واپس ہندوستان گئے اور مولانا آزاد سے ملاقات کی اور ان سے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کا کہا۔ مولانا آزاد نے کہا، بھائی میں تو نسلی اور مذہبی سیاست کا بالکل مخالف ہوں، اب آپ لوگ چاہیں تو ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنا لیں جو ریلیجیس گراؤنڈ پہ نہ ہو، یا جو پارٹیاں شامل ہیں ان میں جو پارٹیاں ہیں ان میں شامل ہو جائیں۔ تو آخر میں جناح صاحب اس قدر اپنے اچیومنٹ میں پاکستان کے حصول میں لگ گئے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مفاد کا پروٹیکشن کرنے کے بجائے پاکستان میں کا حصول ان کا پرائمری گول بن گیا۔ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ڈیموکریسی ایک نیا تجربہ تھا۔ مسلمان اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ چونکہ ہندو اکثریت میں ہیں، ان سے مذہبی آزادی چھن جائے گی اور ہندوؤں کا اپر ہینڈ ہو جائے گا۔ اس نظریے کو مزید تقویت 1935 کے بعد بننے والی کانگریس گورنمنٹ سے ہوئی۔ کانگریس نے مسلمانوں کے اس خوف کو سمجھنے اور دور کرنے کی کوئی کوشش نہ کی، اور بجائے اس کے کہ ان کو اپنے قریب لاتے یا ری ایشور کرتے، وہ ہندو کاز کی پروموشن میں لگ گئے۔ ان کا ان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ بھی مسلمانوں میں خوف پھیلانے کا سبب بنا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کوشش کی کہ کانگریس جو اکیلے یو پی سرکار بنا سکتی تھی، اس میں 2 مسلمان لیڈروں کو بھی شامل کر لیا جائے، جیسے چودھری خلیق الزماں اور سردار اسماعیل۔ اگر یہ کر لیا جاتا تو اس سے یو پی میں مسلم لیگ کافی کمزور پڑ جاتی۔ پاکستان اور ہندوستان بننے کے بعد میجورٹی آف امیگریشن فوراً نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد آنے والے برسوں میں ہوئی، جب مائنورٹیز دونوں طرف اپنے فیوچر کو تاریک دیکھنے لگے۔ لہٰذا یہی چیز پاکستان بننے کے بعد 20, 30, 40 برسوں میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ اگر ہندوؤں اور مسلمانوں کا ساتھ رہنا کسی وجہ سے مشکل ہو جاتا تو ضروری نہیں تھی کہ 47 میں ہی پارٹیشن ہو جاتی۔ ہندو اور مسلمان اپنی پراپرٹیز جائیدادیں بیچ کے پیسفلی اپنے میجورٹی ایریاز میں چلے جاتے، اور نہ جان کا نقصان ہوتا نہ مال کا نقصان ہوتا۔ اگر آپ اس بات کا ڈٹرمنیشن کرنا چاہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تقسیم میں کس کا ہاتھ تھا یا قصور تھا، تو پہلے برٹش گورنمنٹ کا ہاتھ آئے گا، پھر میں کہوں گا نہرو، پھر پٹیل، پھر جناح صاحب، اور آخر میں اندرا گاندھی۔ ایک کافی کنفیوز شخصیت تھے اور اپنے اسٹیٹمنٹ بھی وہ کافی چینج کرتے رہتے تھے۔ بہرحال اگر there is no doubt in my mind کہ اگر ہندوؤں کی یا کانگریس کی بلیسنگ نہیں ہوتی تو پاکستان کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ ابھی بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کا بٹوارا اچھا ہوا یا برا ہوا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر اس شخص جس کا فائدہ ہوا اس کے لیے اچھا ہوا، ہر اس شخص جس کا نقصان ہوا اس کے لیے برا ہوا۔ سب سے زیادہ برا ان کے لیے ہوا جو مارے گئے، جن کے مال و اسباب تباہ ہوئے، جن کی بہن بیٹیاں ریپ ہوئیں۔ اس لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان ہر مذہب کے ماننے والے سکھ، ہندو، مسلمان سب کا پنجاب میں ہوا، پھر بہار، دہلی، یو پی کے مسلمان اور بنگلہ دیش کے ہندوؤں کا نقصان ہوا۔ جو لوگ ہندوستان سے مشرقی پاکستان گئے ان کا ڈبل نقصان ہوا۔ بنگلہ دیش بنتے وقت ان کو 2 بار جانی اور مالی نقصان ہوا۔ پاکستان کے علاقے میں رہنے والے ہندو اور سکھ چونکہ پاکستان چلے گئے اور وہاں جذب ہو گئے، ان کا ایک ہی بار نقصان ہوا۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ایک پرماننٹ عذاب اور سفرنگ میں مبتلا ہو گئے، اور پاکستان نے بھی ان کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے اور ان کی یہ سفرنگ جاری ہے۔
باقی ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں کا نقصان ہوا نہ فائدہ ہوا. افغانستان کا بہت بڑا نقصان ہوا کیونکہ افغانستان کی معیشت انڈیا پہ ڈیپینڈ کرتی تھی. ان کا کوئی بارڈر نہیں تھا. افغانستان سے لوگ تجارت کے لیے آتے تھے, سود کا کاروبار کرتے تھے. لہٰذا دیکھا جائے تو افغانستان کا بہت بڑا نقصان ہوا. اگر فائدہ جغرافیکل لحاظ سے دیکھا جائے تو موجودہ بنگلہ دیش اور مشرقی بنگال کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا. پھر پاکستان کے پنجاب اور چھوٹے صوبوں کا ہوا. پاکستان آنے والے مہاجروں کا شروع میں بہت فائدہ ہوا, مگر پھر ان کو کارنر کر دیا گیا اور انہوں نے, پڑھے لکھے لوگوں نے پاکستان چھوڑنا شروع کر دیا, جو آج بھی جاری ہے. لیکن اس کا فائدہ اگر آپ دیکھیں تو کسی کو بھی نہیں ہوا. پاکستان کے کمزور طبقوں کو کیا حاصل ہوا؟ پاکستان بننے کے بعد نہ کوئی اسلامی نظام قائم ہو سکا, نہ غریب طبقوں کو چوروں ڈاکوؤں سے نجات ملی, ان پہ جاگیردار اور امیر طبقہ بری طرح امپوز رہا. اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے مسلمانوں کو ترقی ملی. بھائی ترقی تو دنیا میں ہر جگہ ہوئی ہے. اگر آپ پچھلے 50 سال کا جائزہ لیں تو دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں معاشی اور علمی ترقی نہیں ہوئی ہے. لیکن پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ ایک اوپن پروگریسو سوسائٹی سے ریگریسو سوسائٹی بن گئے. دونوں ملک ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. دونوں ملک کی ریسورسز اس پہ صرف ہو رہے ہیں. دونوں ملک ایٹم بموں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی وقت بھی ایک تنازع اور میوچول ڈسٹرکشن کا سبب بن سکتا ہے. ہندوستان کو بھی بڑا نقصان ہوا اس سے کیونکہ ان کی مارکیٹس ان کی ختم ہو گئیں. انڈیا واز کٹ ان سائز. بجائے اس کے کہ انڈیا کو یہ اعزاز ہوتا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, وہ چھوٹی مملکت بن گئی. وہ سینٹرل ایشیا سے ڈسکنیکٹڈ ہو گئی, اپنی ہسٹری سے ڈسکنیکٹڈ ہو گئی. ان کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے چلے جانے سے وہ زیادہ پروگریسو ہو گئے اور ویسٹرن سویلائزیشن سے زیادہ کلوز ہو گئے. لیکن دونوں ملک ایک پرپیچول اینیمی میں تبدیل ہو گئے اور ایک دوسرے کو کارنر میں کرنے میں لگ گئے بجائے ترقی کرنے کے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ دنیا کے دو بڑے اور عظیم مذہب ایک دوسرے کے دشمن بن گئے جس کا کوئی سبب نہیں تھا. میں اپنا آج کی گفتگو کا اختتام اسی بات پہ کروں گا اور انشاءاللہ آئندہ اس بات پہ گفتگو ہوگی کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کس طرح بہتر بن سکتے ہیں, کشمیر سمیت تمام ڈسپیوٹس کا کیا حال ہے اور دو ممالک کس طرح ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. شکریہ. تھینک یو.